اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں، لائک شیئر اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ حسد کی لعنت۔ ایک سپاہی کے بیٹے کو میں نے اغلمش بادشاہ کے دروازے پر دیکھا، جو کہ فہم و فراست میں اپنی مثال آپ تھا۔ جو کہہ لیجئے کہ بچپن میں بزرگی کے نشان نظر آتا تھا۔ عظمت و شرافت اس کی پیشانی سے پھوٹ رہی تھی۔ اس کے سر پر عقل مندی کی وجہ سے بڑائی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آخرکار بادشاہ کا منظور نظر ہو گیا، کیونکہ صرف ظاہری ہی نہیں باطنی حسن بھی رکھتا تھا، اور عقل مند کہتے ہیں امیری دل کی ہوتی ہے نہ کہ مال سے، اور بزرگی عقل سے ہوتی ہے نہ کہ سال سے۔ اس کے ہم منصب اس کے مرتبہ و مقام کی وجہ سے اس پر حسد کرنے لگے اور اس پر ایک بے ایمانی کی تہمت لگا دی اور اس کو جان سے مار دینے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ کسی عقل والے نے فرمایا، دشمن کیا کر سکتا ہے جب دوست ہی مہربان ہو؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ہم منصبوں نے تیرے ساتھ دشمنی کس وجہ سے ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ بادشاہ کو سلامت رکھے، باقی سب تو میرے ساتھ ٹھیک ہیں، صرف حاسد ہی ناراض ہیں، اور وہ راضی تبھی ہوں گے جب مجھ سے آپ کے قرب ہی نعمت چھن جائے، اور خدا کرے آپ کا سایہ مجھ پر ہمیشہ سلامت رہے۔ میں تو یہ کر سکتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں، مگر حاسد کا کیا کروں کہ وہ خود ہی دکھتا رہتا ہے، اور حاسد مر جائے تاکہ اس تکلیف سے اس کو نجات مل جائے، کیونکہ موت کے علاوہ اس کی تکلیف کا کوئی علاج نہیں۔ بدبخت حاسد یہ تمنا کرتا ہے کہ فلاں سے نعمت چھن جائے۔ اگر دن کا اندھا سورج نہ دیکھ سکے تو اس میں سورج کا کیا قصور؟ اور یہی سچ ہے کہ ایسی ہزار آنکھوں کا اندھا ہو جانا سورج کے سیاہ ہو جانے سے بہتر ہے۔ سبق: حسد کرنے والا بہت بے وقوف ہوتا ہے کہ خدا کے حضور یہ دعا تو مانگتا ہے کہ یا اللہ فلاں سے نعمت لے لے، فلاں یہ دعا بھی مانگ لیا کرے کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو نعمت عطا کی ہے مجھے بھی عطا کر دے۔ حدیث میں ہے، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیوں بجھے جسے روشن خدا کرے۔ شکریہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، ہمیں اپنی آراء سے نوازیں۔ شکریہ۔